لوگو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ لوگو یہاں سدا نہیں رہنا اور نہ ہی دوبارہ لوٹ کر آنا ہے۔ لوگو دنیا کا مال دنیا ہی میں چھوڑ جانا ہے، کوئی بھی چیز ساتھ نہیں جانی۔ لوگو نماز قائم کرو، نیکی کرو اور نیکی کا حکم دو، برائی سے رکو اور رکنے کا حکم دو۔ اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے اپنے گھروں سے نکلو، ضرور نکلو، اگرچہ بہت ہی قلیل مدت کے لیے نکلو۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت اور تلخ ہوتا ہے، مگر اس کی سمجھائی بات ساری عمر کے لیے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جو لوگ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں رہتی۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمیوں میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود بنا لیتا ہے۔ جس کو آپ کی کمی محسوس نہ ہو تو یقین مانو کہ وہ آپ کی موجودگی کو بھی محسوس نہیں کرتا۔ عبادت کوئی دلیل نہیں، معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کا خوف ہے کہ نہیں۔ ناقابل برداشت لمحوں میں دل کو صبر آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس آزمائش کے ذریعے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ بدتمیزی کا تعلق تعلیم سے نہیں بلکہ تربیت سے ہوتا ہے۔ جو شخص اپنی قدر خود نہیں کرتا کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر کو نہیں پہچانتا۔ جب لوگ غصے میں ہو تو ان کی بات غور سے سنیں، کیوں نہ کہ اصل حقیقت تب ہی سامنے آتی ہے۔ جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے لیکن اس سے نکلنا انتہائی مشکل ہے۔ بار بار اچھا کرنے سے انسان اچھائی کا عادی ہو جاتا ہے۔ یہ خوش قسمتی ہے اگر آپ کے پاس اچھا دماغ ہے جو خوف اور حسد سے محفوظ رہتا ہے اور کسی کے ساتھ برا کرنے کا نہیں سوچتا۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں ہمیشہ نیچی رکھو تاکہ یہ پتہ چلے تو ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ انسان کو اہمیت دیا کریں، پیسوں کو نہیں، کیوں نہ کہ امیر کو غریب اور غریب کو امیر ہونے میں اتنا وقت نہیں لگتا۔ لوگوں کی آپ کے ساتھ محبت کی شدت ان کی ضرورت کی شدت کے برابر ہوتی ہے۔ خاموشی عقل مندی کی پہچان ہے اور بے وقوفی کا پردہ ہے۔ جب آپ مستقبل کے حوالے سے پریشان ہو تو نیند آپ سے روٹھ جاتی ہے۔ لوگوں کو ظلم برداشت کرنے پر مجبور کرنا ظالم کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ دولت ایک بوجھ کی طرح ہے اور بوجھ سے انسان ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے۔ دوسروں پر اعتبار کریں لیکن ان کو یہ موقع ہرگز نہ دیں کہ وہ آپ کو اندھا سمجھنے لگے۔ امن کے زمانے میں جنگ کے حالات ہونا عذاب کی نشانی ہے۔ انسان کی خوشی کی بنیاد ہمیشہ کسی کے غم پر ہوتی ہے۔ انسان مجبوریوں سے نجات چاہتا ہے لیکن اس کی ذات اسے ہمیشہ مجبور رکھتی ہے اور دونوں اپنے اپنے راستوں پر چلتے ہیں۔ مقابلہ کرنے سے لوگوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور پھر یہ نفرت آہستہ آہستہ جنگ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ منفی اور مایوس کن خیالات معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیوں نہ کہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو دنیا تمہیں تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔
مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ جس دن تمہیں قرآن سمجھ میں آ گیا اس دن تمہارا نہ کوئی مسلک ہوگا اور نہ کوئی فرقہ۔ سچی توبہ کرنے والے کا ایک آنسو دوزخ کی آگ بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ آزمائش اللہ تعالیٰ اذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی ہی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ صرف انسانوں سے حوصلہ افزائی کی امید رکھو گے تو ضرور مایوس ہو جاؤ گے۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہے، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ اگر عبادت کرنے کے بعد بھی تم پر مشکلیں آ رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، کیوں نہ کہ اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے والوں سے بہتر ہے سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے۔ جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے والوں سے بہتر ہے سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے۔ رشتہ پھر بھی جڑ جائے گا مگر بھروسہ کبھی نہیں جڑے گا۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کریں کہ گناہ دھونے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ رب سے جب بھی مانگو رب کو ہی مانگو، رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھاما ہوتا ہے۔ دل کو مایوس مت ہونے دیں، بس یقین رکھیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اگر دیر ہے تو یقیناً اس میں خیر ہوگی۔ جو اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مانگتے ہیں انہیں مانگنے کے بعد رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور پیدا کر دیتا ہے۔ وہ روز سنتا ہے تمہیں قریب سے، پھر کیوں گھبرا رہے ہو؟ نصیب سے جب مشورہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ سجدے لمبے کیجئے، مشکلیں چھوٹی ہو جائیں گی۔ ظالم کے ظلم سے نہیں بلکہ صابر کے صبر سے ڈرو، کیوں نہ کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زندگی ہر قدم پر امتحان مانگتی ہے، کبھی ظرف کا بھی، کبھی نفس کا اور کبھی صبر کا۔ محبت انسان کو رب تک لے جاتی ہے، مل جائے بھی نہ ملے تب بھی۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والوں پر غصہ آتا ہے۔ رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ نہ کوئی رزق چھین سکتا ہے نہ موت دے سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی چاہتا ہے تو اس کو اپنے نفس کے عیب دکھا دیتا ہے۔